ویورز، سورج مکھی کی کہانی کے پریویس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بادشاہ نے شہزادی کو 3 بڑے ہنسوں کو اپنے پاس بلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جنہیں پہلے وہ پیار کرتی اور پھر انہیں بڑے ہی پیار سے موتی کھلاتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ بادشاہ نے جب شہزادی کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہوا، کیونکہ اس کی کنیز نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ لفظ پر لفظ ٹھیک تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا عجیب اور حیرت انگیز واقعہ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ ہو نہ ہو یہ لڑکی ضرور کوئی راکشش ہے جس نے عورت کا روپ دھارا ہوا ہے۔ اسی روز بادشاہ نے شہزادی سے اس کے بارے میں پوچھنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ وہ اس راز کو جاننا چاہتا تھا، لیکن شہزادی کو تو بولنا ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ آخر جب بادشاہ تنگ آ گیا تو اس نے کہا، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ مگر شہزادی پر اس دھمکی کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، وہ چپ رہی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آ گیا، وہ کچھ گھبرایا ہوا بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کو قتل کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے لیے یا میری بادشاہت کے لیے کوئی مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ اب وہ اسے قتل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا، ایک بھوکا شیر لایا جائے اور کل شہزادی کو کھلے میدان میں اس شیر کے آگے ڈال دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وزیر سے یہ بھی کہا، اس سلسلے میں شہر بھر میں اعلان کروا دیا جائے کہ ہر شخص آ کر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا، بادشاہ سلامت خود بھی یہ تماشا دیکھیں گے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، اسی وقت شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ دوسرے روز مقررہ وقت پر لوگ میدان میں جوگ در جوگ جمع ہونے لگے۔ کھلے میدان میں شہزادی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت وہاں تماشائیوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ دوسرے روز 3 بڑے ہنس آ کر اسی درخت پر بیٹھ گئے اور اپنی بہن کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ چھت پر آئے اور انہیں موتی کھلائے۔ لیکن جب انہیں انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی اور ان کی بہن چھت پر نہ آئی تو وہ کچھ پریشان ہو کر سوچنے لگے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بہن پر کوئی مصیبت آئی ہو، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ تینوں درخت سے اڑ کر محل کے اوپر چکر لگانے لگے کہ شاید کہیں شہزادی نظر آ جائے، مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ جب وہ وہاں سے مایوس ہو گئے تو وہ اڑتے اڑتے شہر کا چکر لگانے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایک طرف بادشاہ اور اس کا وزیر بیٹھے ہوئے تھے اور میدان کے درمیان میں ان کی بہن تھی جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک بہت سا بڑا پنجرا تھا جس میں ایک شیر دھاڑ رہا تھا۔ صرف پنجرا کھلنے کی دیر تھی۔ چھوٹا بھائی بولا، ہماری بہن شیر کے آگے ڈالی جا رہی ہے، اسے بچانے کی کوئی ترکیب سوچو، ہمیں جلدی ہی کچھ کرنا چاہیے۔ دوسرے دونوں نے بھی ایسا ہی کہا اور وہ اوپر اڑتے ہوئے کوئی ترکیب سوچنے لگے۔ ادھر جوں ہی کنیز کی ان ہنسوں پر نظر پڑی تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دیکھیں، وہی راکشش اسے بچانے آ گئے ہیں۔ اس پر بادشاہ ایک کہکہا لگا کر بولا، گھبراؤ نہیں، اب اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا، شیر کا پنجرا کھول دیا جائے۔ اسی وقت شیر کا پنجرا کھول دیا گیا اور پنجرا کھلتے ہی شیر دھاڑتا ہوا شہزادی کی طرف لپکا۔ لیکن ابھی وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ تینوں ہنس بجلی کی طرح شیر پر جھپٹے اور جلد ہی انہوں نے شیر کی دونوں آنکھیں نکال کر اسے اندھا کر دیا۔ شیر درد کے مارے دھاڑنے لگا اور کچھ نہ دکھنے کے سبب ادھر ادھر بھاگنے لگا، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک شور مچ گیا۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ شہزادی اور یہ تینوں بڑے ہنس ایک راکشش ہیں۔ شیر کو دوبارہ پنجرے میں بند کر کے شہزادی کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ کسی طرح شہزادی اس سے کوئی بات کرے، لیکن اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ جب وہ کسی طرح بھی بات کرنے پر آمادہ نہ ہوئی تو بادشاہ غصے میں بولا، میں کل دیکھوں گا کہ راکشش تمہیں موت سے کیسے بچاتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم سے دوسرے روز ایک زہریلا سانپ منگوایا گیا اور خادموں کو بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادی کو کھلے میدان میں زیتون کے پیڑ کے ساتھ باندھ کر ناگ کو اس کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی حکم دیا، آج بھی شہر میں یہ اعلان کرا دیا جائے کہ ہر شخص یہ منظر دیکھنے ضرور آئے گا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہر میں ایک دفعہ پھر اعلان کرا دیا گیا اور لوگ مقررہ وقت پر کھلے میدان میں جمع ہونے لگے۔
دوسرے روز تینوں ہنس محل کے سامنے والے درخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بہن کی مصیبت ختم ہو چکی ہے، لیکن جب وہ انتظار کے باوجود چھت پر نہ آئی تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی ہماری بہن کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ یہ سوچ کر وہ درخت سے اڑ کر شہر کا چکر لگاتے ہوئے اسی میدان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آج بھی کل کی طرح اس میدان میں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک درخت کے ساتھ ان کی بہن بندھی ہوئی تھی، اس کے پاس ہی ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ ان کا اندیشہ درست نکلا تھا، ان کی بہن آج پھر مصیبت میں تھی۔ تینوں وہیں فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ جب سب لوگ میدان میں جمع ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا ٹوکرے سے ڈھکنا اٹھا دیا جائے۔ جو ہی ٹوکرے سے ڈھکنا اٹھایا گیا تو ایک زہریلا ناگ پھنکارتا ہوا باہر نکلا اور آہستہ آہستہ شہزادی کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر ہنسوں نے جب اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس کی آنکھ پر چونچ ماری، کسی نے اس کی دم کو چھلنی کر دیا اور کسی نے سر پر حملہ کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سانپ لہو لہان ہو کر تڑپنے لگا اور پھر تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی۔ بادشاہ، امیر، وزیر اور تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ہر شخص اپنی جگہ حیران تھا کہ آخر یہ قصہ ہے کیا؟ یہ تین ہنس ہیں کون اور اس لڑکی سے ان کا تعلق ہی کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب واقعہ تھا جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر بادشاہ کے حکم سے شہزادی کو پھر محل میں پہنچا دیا گیا اور اس کی موت کا نیا سامان تیار کیا جانے لگا۔ اس رات بادشاہ دیر تک یہی سوچتا رہا کہ اب کس طرح اس لڑکی کو ختم کیا جائے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے حکم دیا کہ ایک لوہے کا زیتون بنا کر اسے آگ میں سرخ کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ شہزادی کو باندھ دیا جائے۔ اس طرح وہ خود بخود ہلاک ہو جائے گی۔ اس حکم کے ساتھ ہی اس نے پھر کہا آج پھر شہر میں اعلان کرا دیا جائے کہ ہر شخص آ کر یہ تماشا دیکھے۔ بادشاہ یہ حکم دے کر اپنی جگہ خوش بھی تھا اور مطمئن بھی کہ اس دفعہ اس کی ترکیب ضرور کامیاب ہوگی اور شہزادی موت کے منہ میں پہنچ جائے گی۔ دوسرے روز تینوں ہنس معمول کے مطابق محل کی چھت پر کے درخت پر آ کر بیٹھ گئے اور اپنی بہن کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ محل کی چھت پر آ کر اپنا دوپٹہ لہرائے اور وہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آج پھر ان کی بہن نہیں آئی تو وہ سمجھ گئے کہ آج بھی ہماری بہن کی کوئی مصیبت ختم نہیں ہوئی، یقیناً آج وہ پھر کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہے۔ وہ تینوں اس درخت سے اڑے اور پورے شہر کا چکر لگاتے ہوئے اسی میدان کے اوپر پہنچ گئے جہاں پھر آج بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ذرا نیچی اڑان سے قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک لوہے کا زیتون تھا جو اس وقت آگ کی طرح دہک رہا تھا اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر چند سپاہی اس کی بہن کو پکڑے کھڑے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر بہن نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کے بھائی آ گئے ہیں۔ بادشاہ بھی تینوں ہنسوں کو میدان کے چکر لگاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا لگا کر بڑے ہی غرور سے کہا اب دیکھتا ہوں یہ اسے کیسے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے خادموں کو حکم دیا شہزادی کو دہکتے ہوئے زیتون کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، خادم شہزادی کو دھکیلتے ہوئے زیتون کے پاس پہنچ گئے۔ ہر شخص یہ سمجھ چکا تھا کہ اب شہزادی کا زندہ بچنا ناممکن ہے، آج موت ہی اس کا مقدر ہے۔ تمام تماشائی اس کی موت کے منتظر تھے اور اوپر تینوں ہنس بے بسی سے چکر لگا رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں، اپنی بہن کو کیسے بچائیں۔ ان کی بہن موت کے منہ میں جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جب یہ جان لیا تھا کہ بہن کو بچانے کی کوئی بھی سبیل نہیں تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ آج ہماری بہن کی موت یقینی ہے، کیوں نہ اس کو ایک دفعہ قریب جا کر دیکھ لیں۔ ایسا کہہ کر انہوں نے اپنی پرواز نیچی سے نیچی کر دی، پھر اڑتے اڑتے اپنی بہن کے قدموں میں جا گرے اور پیار سے اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئے۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس وقت شہزادی کو 12 سال کی چپ برت رکھے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا۔ اس نے سورج مکھی سے ہنس بننے اور پھر ہنسوں سے انسان بننے کی شرط پوری کر چکی تھی، لہٰذا جو ہی وہ تینوں ہنس شہزادی کے پاؤں سے لپٹے تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے دیکھا کہ ان 3 ہنسوں کی جگہ 3 شہزادے کھڑے مسکرا رہے تھے اور ان کے چاروں طرف سورج مکھی کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ خادموں نے جب کبھی نہ ہونے والا منظر دیکھا تو وہ اس قدر گھبرائے کہ شہزادی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ بھی حیران تھا اور باقی سب بھی ان سب کو ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔
شاید ان سب کی حیرانی میں تھوڑا اور اضافہ ہوتا کہ تینوں شہزادے اپنی بہن کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر اسے جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، یہ عجیب و غریب واقعہ کیا ہے؟ کیا تم اس کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیا ہے اور اس میں کیا راز ہے؟ بڑے شہزادے نے کہنا شروع کیا، جہاں پناہ، ہم تینوں ایک ملک کے شہزادے ہیں اور یہ لڑکی ہماری بہن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ابتدا سے لے کر آخر تک اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح ہمارے باپ نے ہماری ماں سے بیٹا پیدا ہونے کے لیے کہا اور ان کی ماں نے انہیں جنگل میں بھیج کر ان کی جان بچائی، کس طرح ان کی بہن انہیں تلاش کرتی ہوئی جنگل میں آئی، کس طرح سورج مکھی کے پھول کو چھونے سے وہ تینوں ہنس بن گئے، اور کس طرح ان کی بہن نے انہیں دوبارہ سے انسان بنانے کے لیے 12 برس کا چپ ورت رکھا۔ یہ سب بتانے کے بعد انہوں نے کہا، آج ہماری بہن کو 12 برس کے چپ ورت رکھے ہوئے پورے دن ہو گئے تھے، اس لیے اب وہ بول پڑی اور ہم سب ایک مرتبہ پھر انسانی روپ میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی کہانی سن کر ساری بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے اب پتہ چل گیا کہ شہزادی اس سے بات کیوں نہیں کرتی تھی اور وہ روزانہ ہنسوں کو موتی کیوں کھلاتی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور تینوں شہزادوں اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر محل میں آ گیا۔ اس نے شہزادی سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لیا اور تینوں شہزادوں کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بٹھایا، اور بادشاہ نے اپنے خادموں کو بھیج کر شہزادوں کے ماں باپ کو بھی اطلاع دے دی کہ تینوں شہزادے اور شہزادی زندہ اور صحیح سلامت ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت سے ہی ہنسوں سے صرف اس لیے پیار کرتے ہیں اور انہیں اس لیے موتی کھلاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کسی ملک کے شہزادے ہوں اور ان کی بہن نے 12 برس کا چپ ورت رکھا ہو۔ ویورز، یہاں پر ختم ہوتی ہے ہماری سورج مکھی کی کہانی۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔